دنیا آج بڑی مفاد پرست ہے، بڑی مفاد پرست. دیکھو چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جناب رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے. مفاد پرستی کی انتہا دیکھیے آپ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مسلمان اس وقت مغلوب ہونا شروع ہوئے جب ان کے اندر یہ احسار کا جذبہ ختم ہو گیا. دیکھو صحابہ اکرام ہر جگہ پر غالب رہتے تھے. صحابہ اکرام کیونکہ ان کے اندر ایثار تھا، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیں، کیا کیا مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. مہمان آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں تھا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ بھئی کون ہے ایسا شخص ہے جو ہمارے مہمان کو ایک رات اپنے پاس ٹھہرائے، اس کو کھانا کھلائے. ایک انصاری صحابی کھڑا ہو گیا، ایک انصاری صحابی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر جناب اس کو لے گیا اپنے گھر میں، اور اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی کا ایک مہمان آیا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کھانے کا انتظام کریں. تو بیوی نے کہا کہ گھر میں سوائے گھر والوں کے جوگے کھانا موجود ہے، اس سے زیادہ کھانا گھر میں نہیں ہے جو آرام سے ہم کھا سکیں اور ہمارے 2-3 بچے کھا سکیں. مہمان کے لیے کھانا نہیں ہو سکتا. تو شوہر نے کہا ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، بچوں کو بہلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے پاس لے آؤ، اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دو. ہم صرف ہاتھ ہلاتے جائیں گے، مہمان کھانا کھاتا جائے گا. ہاں، نبی کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے، نبی کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے. تو جناب ایسا ہوا، بیوی نے جناب بچوں کو سلا دیا، سلا کر مہمان کے لیے کھانا لے کر آئی، خود پاس بیٹھ گئے اور چراغ صحیح کرنے کی بہانے سے چراغ بجھا دیا، اور خود ہاتھ ہلاتے رہے. مہمان سمجھتا رہا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ کھانا کھونا نہیں کھا رہے تھے. مہمان جناب پیٹ بھر کر کھانا کھا کے پھر سویا. اب ظاہر بات ہے اندھیرے میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا جی. صبح اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دیا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے میرے نبی تیرے صحابہ کرام کی کیا ہی بات ہے، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. بھئی خود بھوکے پیٹ بھی سونا پڑے تو سو جاتے ہیں، لیکن مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایثار اس کا نام ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قربانی اس کا نام ہے. اور بھی بہت سی مثالیں صحابہ کرام کی کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں. ایک جنگ کے موقع پر، یرموک کی غالباً جنگ تھی، جنگ کے موقع پر صحابہ کرام جناب زخمی صحابہ کرام گرے ہوئے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی زخمیوں میں موجود تھا، اس نے آواز دی پانی کے لیے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کا جناب لوٹا اٹھایا اور بھاگا اس کو پانی دینے کے لیے. جب اس کے پاس پہنچا اور پانی اس کے قریب کیا تو ایک اور صحابی کی آواز آئی پانی کے لیے. فرماتے ہیں کہ وہ میرا جو چچا زاد بھائی تھا اس نے خود نہیں پیا اور کہا کہ پہلے اس کو پلا کے آؤ. کہتے ہیں کہ میں بھاگا اس کے پاس گیا، اس کو پانی پلانے لگا تو ایک اور صحابی کی آواز آ گئی پانی کے لیے. تو اس نے کہا کہ جب مجھے نہیں پینا، پہلے اس کو پلا کے آؤ. اب دیکھو یہ حالت نظام ہے، زخمی ہے، زخموں سے چورا چور خون بہہ رہا ہے، حالت جنگ ہے، ہمیں خون آلود ہے، اور ایک دوسرے کے لیے کیسے قربانی دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایثار. تو فرمایا کہ میں اس تیسرے صحابی کے پاس پہنچا. جب میں اس کے پاس پہنچ کے دیکھا تو وہ صحابی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگا دوسرے صحابی کے پاس جس نے اس سے پہلے مانگا تھا پانی. کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے اس کے پاس گیا تو دیکھا وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بھاگا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، وہاں آ کے دیکھا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. یہ ایثار کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب سے مسلمانوں کے اندر یہ ایثار کا جذبہ ختم ہو چکا ہے نا جی، یہ قربانی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، مسلمان پستی کی طرف چلے گئے، مسلمان پستی کی طرف چلے گئے ہیں. ظاہر بات ایثار چلا گیا تو مفاد پرستی آ گئی، قربانی کا شوق چلا گیا تو جناب جینے کا مزہ حاصل ہو گیا، ہمیں قربانی سے کترانے لگے، جہاد سے کترانے لگے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 1917 کی بات ہے، 1917 کی بات، جب برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا نا جی، عراق پر حملہ کیا تو وہاں کا ایک جو جنرل تھا، جنرل وہ پہاڑوں پر اپنی فوجیوں کے ساتھ جا رہا تھا. تو اس کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی، چرواہے سے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر سے ایثار کیسے ختم ہو گیا.
قربانی کا جذبہ کیسے ختم ہو گیا اور مسلمان کیسے مغلوب ہو گئے, زوال کی پستیوں میں چلے گئے. ہے بھائی, وہ چرواہے کے پاس گیا اور اپنی کسی سپاہی کو چرواہے کے پاس بھیجا. اس نے کہا کہ اس چرواہے کے کہو کہ اگر یہ اپنے کتے کو میرے لیے ذبح کر دے تو میں اس کو 1 پاؤنڈ دوں گا. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ کتے کی کیا اہمیت ہوتی ہے چرواہے کے لیے, کتے کی کیا اہمیت ہوتی ہے چرواہے کے لیے. تو چرواہے نے اس کی طرف دیکھا, مسکرایا اور کتے کو اس کے سامنے لا کر ذبح کر دیا. بدلے میں اس جنرل نے اس کو 1 پاؤنڈ دیا. اور جب وہ چرواہا جانے لگا تو اس جنرل نے کہا کہ اس سے کہو کہ اگر یہ اس کی کھال اتار دے تو میں اس کو 1 اور پاؤنڈ دوں گا. اور وہ 1 پاؤنڈ اس کے پورے ریوڑ کی قیمت تھی, پورے ریوڑ کی قیمت تھی. تو اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ اس کی اگر یہ کھال اتار دے تو میں اس کو 1 اور پاؤنڈ دوں گا. اس نے جناب خوشی خوشی سے اس کی کھال اتار دی اور کھال اتار کر اس کے سامنے ڈال دی. اس نے 1 اور پاؤنڈ دے دیا. پھر اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ اگر یہ اس کا گوشت بنا دے تو میں اس کو 1 اور پاؤنڈ دوں گا. اس نے جناب فٹافٹ اس کے سامنے کتے کا, وفادار کتے کا گوشت بنا دیا, بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا. تو اس نے 1 اور پاؤنڈ اس کو دیا اور مڑ کر جانے لگا. جب تھوڑی دور گیا تو اس چرواہے نے آواز دی, اس نے کہا اس جنرل سے کہو کہ اگر یہ 1 اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہے تو میں یہ کتے کا گوشت کھانے کے لیے بھی تیار ہوں. وہ جنرل جو ہے وہ مڑ کر واپس آیا اور مڑ کر واپس آ کر کہا کہ مجھے اس کتے سے کوئی سروکار نہیں ہے, میں صرف تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات دیکھنا چاہ رہا تھا. میں صرف تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری اوقات کتنی ہے. اور پھر اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ قوم کے لوگ کبھی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ اپنے مفادار کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو تم پر کیسے غالب آئیں گے. اور مفاد پرستی اتنی عروج پر ہے کہ اس مفاد پرستی کی خاطر, اس تھوڑے سے فائدے کے لیے جناب یہ اپنے وفادار کو معاف نہیں کرتے ہیں, اس کو بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو تم پر کیسے غالب آ سکتے, تم آسانی سے ان کو جناب زیر کر لو گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو آج ہماری پستی کے اور زوال کے بہت سے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے.